محترم پروفیسر نعیم صاحب کی اہلیہ کی تعزیت اور اس کی قرآن خوانی کا وجہ سے موجود ہے. ہم نے جتنی بھی قرآن کا حصہ تلاوت کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوموں کے وجہ سے اللہ اس کو قبول فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاء اللہ. ان کا بیٹا کاشف نعیم ماشاء اللہ بہت اچھی تعلیم ہے، نیک آدمی ہے. ان کی دوسری بھائی بھی اور یہ قرآن خوانی بھی، یہ سب ایک خیر کی شگون ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے. دنیا میں کسی نے بھی ہمیشہ کے رہنا نہیں ہے. اس دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ آئے، مالدار لوگ، پیسے والے لوگ، بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے. اور اس دنیا میں انبیاء کرام بھی تشریف لائے. اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ برگزیدہ اور اللہ کو بہت پسندیدہ مخلوق دنیا سے رخصت ہو گئی. اس لیے کہ دنیا میں کس نے ہمیشہ رہنا نہیں ہے. اصل جو ہے آخرت ہے، اور مسلمان اور مومن کے لیے ایک بہت وسیع دنیا ہے، بہت خوبصورت دنیا ہے، بہت مذوق کی دنیا ہے. لیکن اس کے اور اسی دنیا کے اور اسی کے ان نعمتوں کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے. جب انسان مر جاتے ہیں تو مسلمان مومن کے لیے بہت ساری نعمتیں، اور یہ نعمتیں قبر سے شروع ہو جاتے ہیں. جب انسان کو قبر میں رکھتے ہیں تو مشکوٰۃ شریف کے اندر مشہور حدیث ہے، جب مسلمان اور مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو پہلے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول لیتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جہنم ہے، اس کو دیکھو، اس کی سختیاں دیکھو، اس کی آگ دیکھو، اس کی دعا دیکھو، اس کی سانپ، اس کے بچو، اور یہ ساری چیز دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اور اس کھڑکی کو بند کر کے پھر جنت کی طرف سے کھڑکی اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، اور جنت کے وہ نعمتیں قبر کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ قبر جو ہمیں بظاہر گڑا نظر آ جاتا ہے، یہ تحدی نگاہ اللہ کو شدہ فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے اوپر جاتے تھے تو روتے تھے. لوگوں نے کہا کہ کیوں آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا ابھی نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے اوپر اتنے روتے. اس نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. فرمایا کہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے اور یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. ادھر جو آدمی اس قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو آگے اس کو مزے، اور جو آدمی اس قبر کے حساب کتاب کے اندر سوال جواب کے اندر جو فرشتے سوالات پوچھتے ہیں کہ من ربک وما دینک من نبیک، آپ کے رب کون ہے، کس رب کو آپ مانتے تھے، کس دین اور شریعت کو مانتے تھے، کس پیغمبر کو مانتے تھے، ادھر جو آدمی کامیاب ہو جائے تو آگے کامیاب ہے. اس لیے اصل مرحلہ جو ہے وہی ہے، اور ادھر سے جب انسان کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے پھر جنت کی جتنی مراحل ہیں، آگے انبیاء کرام کی ملاقاتیں، جنت کے اندر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کی معیتیں، بہت بہترین مراحل ہے ایک مسلمان و مومن کی. اور دیکھو قرآن میں جہاں پر بھی جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اعدت للکافرین، جہنم ہم نے کافروں کی تیار کی. اور جہاں جنت کا تذکرہ ہے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمان مومن کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اور مومن کے لیے جہنم نہیں ہے، وہ اللہ جنت میں لے جائیں گے. لیکن کسی مسلمان سے اگر کوئی کمزوری ہو جائے، انسانی لفظ سے ہو جائے، اس کو توبہ کا توفیق نہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے مطابق اس کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن پاک کریں گے. اس لیے کہ کافروں کے بارے میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کی شرمانے والا عذاب ہے، ذلیل کریں گے. اور مسلمان اور مومن کو پاک و صاف کریں گے. جس طرح ایک آدمی جیولر کے پاس جاتے ہیں، سونا لے جاتے ہیں تو جیولر اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، اس کو جلاتے نہیں، جلانے کے لیے ڈالتے ہیں، اس کو پاک و صاف کرنے کے لیے اس کے خوبصورت ہار بنتے ہیں اور پھر جو ہے ایک زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اللہ نہ کرے کسی سے اگر کوئی کمزوری ہو گئی ہو تو اسے اپنے گناہ کے مطابق اللہ اس کو جہنم میں بھیجیں گے، پھر اسے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. لیکن اس جہنم میں ایک سیکنڈ کے لیے اتر جانا بہت بڑی خیر سے محرومی ہے. دنیا کی آگ تو ہے نہیں، دنیا کی آگ میں بھی اگر کوئی
1 منٹ کے لیے جائے 2 منٹ کے لیے جائے تو کتنے افسوس کے بات ہے، اور تو آخرت کے آگے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی مرحومین ہے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت لے جائے۔ یہ جو ہماری والدہ وفات پائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے ذنوب کو معاف فرمائے، ان کی لفظوں کو علامہ فرمائے۔ اور یہ دنیا جو ہے بالکل ایک عارضی زندگی۔ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ ایک مشہور آدمی گزرے، اس کو بہلول دانا کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کو لوگ تھوڑے سے مزدور قسم کے آدمی تھے، لوگ اس کی مذاق میں اڑاتے تھے، لیکن بہت خوشحالی کی باتیں کرتے تھے، دانا قسم کے آدمی تھے۔ وہ ایک دن کسی بازار میں کھڑے تھے، لوگ اس سے ملے، ادھر کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان بازار والوں کی اور اللہ کے درمیان میں کوئی صلح کرو، اس لیے کہ اس بازار والوں سے، اس مارکیٹ سے ادھر چونکہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بیع و خرید و فروخت سیدہ سلی کرتے، اللہ خفا ہے۔ تو کہا کون نہیں مانتے؟ بہلول نے کہا کہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بازار والے صلح ہو جائے، لیکن یہ بازار والے اپنی بستیوں میں اللہ سے صلح نہیں کرنا چاہتے۔ پھر کچھ وقت بعد بہلول دانا کسی قبرستان میں کھڑے تھے، پھر کسی نے پوچھا کہ کیا کرے ادھر؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان قبرستان میں جو لوگ ہیں، جو قبر والے ہیں، ان کے اللہ کے درمیان صلح ہو جائے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ تو اس نے پوچھا کون نہیں مانتے؟ تو بہلول نے کہا کہ ابھی قبرستان والے تو مانتے ہیں، قبر والے تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ صلح ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ابھی اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مہلت دی ہے تو دنیا میں ادھر کیوں نہیں کی، اس لیے اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے دنیا کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائے، کوئی جنت میں جائیں گے، کوئی جہنم میں، ہر آدمی ہاتھ ملیں گے، جہنمی بھی ہاتھ ملیں گے، افسوس کریں گے، جنتی بھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنمی تو یقیناً افسوس کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ ہم جہنم میں آ گئے، ہم اتنے گرے ہوئے لوگ تھے، ہم اتنے نہیں کر سکے، ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم جہنم میں آ گئے، اتنی کمزور ہے، یقیناً تو ہاتھ ملیں گے، لیکن جنتی کیوں ہاتھ ملیں گے؟ جب ایک آدمی جنت میں جائے وہ کیوں افسوس کرے؟ فرمایا کہ جنتی جب وہ جنت کے نعمتوں کو دیکھیں گے، اس مذوق کو دیکھیں گے، وہ کہیں کاش ہم اور بھی بہتر عمل کرتے اور بھی نیکی کماتے، کیا بہتر جنت کے بہتر کسی میں آتے۔ لوگ کہتے ہیں ایک کارگر کے پلاٹ ہے، فلان سوسائٹی، اعلیٰ قسم سوسائٹی ہے، اس کے فلان حصے میں پلاٹ ہے، لوگ فرق کرتے ہیں نا۔ اس طرح جہنم میں کسی کے جو گھر ہے، کسی کی جو محل ہے وہ ایک حصے میں، کسی کے انبیاء کے ساتھ، کسی کی شہداء کے ساتھ، کسی کے ایک طرح، کسی کو دوسری طرح۔ پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس موقع پہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند دن کی زندگی یہ گزر رہے ہیں۔ دیکھو ابھی آپ سن رہے کہ صدر پاکستان بیمار ہے جی، سارے ڈاکٹر سب آگے پیچھے، پوری مشینری اور ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے بھی جائیں گے تو اپنے عمل کو ساتھ لے جائیں۔ ایک بہت مشہور فنکار میراؤس نام کے اسی جمعے کے دن اس کا انتقال ہو گیا، بڑا نام تھا اس کا، اور ابھی لوگ اس کے یہ کرتے ہیں کہ اس کی جنازے پہ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھ کوئی فنکار اس میں نہیں آیا، اور اس پہ افسوس کر رہے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑا فنکار تھا، کوئی فنکار اس کی جنازے پہ نہیں آیا۔ حالانکہ یعنی اس وہ کیا فنکار سارے بیٹھ جاتے، کیا کر سکتے تھے؟ اصل چیز آخرت ہے، آخرت کے اوپر ہمارے توجہ ہو۔ ہم اس دنیا میں رہیں گے، دنیا کی قدر ضرورت ہم کمائیں گے بھی، اس میں رہیں گے بھی۔ اسلام نے شریعت سمجھ نہیں کی، اسلام میں رہبانیت نہیں کہ آدمی کسی کونے میں بیٹھ جائے۔ اس دنیا کے اندر رہ کر ہم نے آخرت کے اوپر نظر رکھی ہے، ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ ہمارے اندر جو صلاحیت ہے، جو قوت ہے، ہمارے پاس جو مال ہے، جو کچھ ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس اللہ کی امانت کو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رحمان بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو خفا کرنے کے لیے استعمال کریں، ہم دین کی غلبی کے لیے استعمال کریں۔ پوری دنیا میں اسلام و کفر کے درمیان جو مقابلہ ہے، جو حق و باطل کے درمیان جو کشمکش ہے، اس کشمکش میں ہم اپنے پڑھنا جو ہے، اپنی قوت، اپنی صلاحیت حق کے ساتھ ڈالیں، حق کو مضبوط کرنے کے، حق کو غالب کرنے کے لیے ہم ڈالیں گے تو دنیا میں بھی ہمارے کام آ جائیں گے، آخرت میں بھی۔ ہم جتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائی۔ ویسے یہ ضروری ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کی، اتنے نہیں، ضروری ہے۔ ممکن ہے ایک حرف اللہ تعالیٰ قبول فرمائی، مرحوم کی بڑی بات ہے۔
ابھی جتنے ہم نے تلاوت کی یہ ہم نے کی، انشاءاللہ آگے جا کے میں بھی انشاءاللہ چونکہ مدرسوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، ہم بھی تلاوت کریں گے، آپ لوگ بھی تلاوت کریں، مرحوم کے جو شوہر ہے وہ بھی، ان کے بچے بھی سب تلاوت کریں گے۔ آپ سب دوست احباب سے درخواست ہے کہ جب بھی موقع ملے تلاوت کے تمام مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، مرد و زندوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں، بیماروں کو اس دعاؤں میں یاد کریں، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے فائدہ ہوگا اور مرحومین کے لیے اور زندوں کے لیے سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کی تلاوت کو سب کو اللہ کو فرمائے۔